تو امیروں کی رضا ہے، حاکموں کی رضا ہے، تو ہرسو باقی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، تو قرآن کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ قرآن کو سمجھنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو ہرس و ہوا سے پال سننا تماشا بنو سنا کے آؤ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صاحب انہوں نے امت پر جو سب سے بڑا احسان کیا میں آپ کو بتاؤں، کیوں؟ اللہ کا ان پر کرم، ان میں ہرس نہیں تھی، ہوا نہیں تھی، دنیا کی دولت کے تعلق نہیں تھے، چنانچہ نہیں تھے، ریاست نام کارے کا نواب آپ کا مریض، ہندوستان میں ایک ریاست نام کا نواب صاحب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مریض تھے، کیونکہ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے بہت بڑے جید عالم امام بھی تھے، عارف بھی تھے، کامل ولی بھی تھے، اور اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا تھا کہ آپ نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی، اور ان کتابوں میں 50 قسم کے علوم کا مظاہرہ ہے۔ یہ شرعی مسئلے جو ہے نا، حلال حرام، جائز ناجائز، فرض واجب وغیرہ، یہ تو ہے نا الگ۔ اعلیٰ حضرت بہت بڑے ریاضی دان تھے، علمی فلکیات وغیرہ کے بڑے ماہر، بڑے بڑے چانسلر، وائس چانسلر، بڑے بڑے انگریز لوگ بعض مسائل کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس آتے، چنانچہ آپ نے کتابیں لکھی، ان مسائل پر ہندوستان پاکستان میں کسی عالم نے کتابیں نہیں، ورنہ پیش کرو۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے کہ زمین آسمان حرکت کرتے ہیں جیسے، چاند سورج سیاروں کی منزلیں، ان کی رفتاریں، سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، یہ سب کچھ آپ نے لکھا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا سورج میں کیسے ہے، یہ میں کہتا ہوں یہ اگر انگریز اس کتاب کو پڑھے، مصر کی یونیورسٹی کے سب سے بڑے استاد جو اس علم کے ماہر ہیں، جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کا رسالہ دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ شخص تو اس علم کا اتنا بڑا امام ہے، اس نے جو کچھ لکھا ہے ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں۔ چنانچہ آپ کا ایک رسالہ ہے سود مبین در حرکت زمین، بہت بڑا رسالہ، اس میں ایسے ایسے نشان بنائے ہوئے ہیں جو کالجوں میں لڑکے وغیرہ نہیں بناتے تھے کہ یہ سب آ رہی ہے، کبھی سمجھ میں نہیں ہوتا کیونکہ ایسی وہ علم پڑے گی۔ بہت بڑے عالم تھے یہ، علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین۔ ایک مسئلہ تھا اسی طرح ریاضی کا، حل نہیں ہوتا تھا، بڑے بڑے ریاضی دان جمع ہوئے، حل نہیں ہوا، وہ ولایت جا رہے تھے اس مسئلے کے حل کے لیے۔ حضرت مولانا احمد اشرف گیلانی مدد العالی جو وہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں مدرس تھے، انہوں نے کہا میں ایک شخص کا آپ کو پتہ بتاتا ہوں، وہ مسئلہ بتائیے۔ ان کا بریلی میں مولانا احمد رضا خان کے پاس چلے گا، وہ وائس چانسلر ڈاکٹر صاحب کہنے لگے رات ہو رہی ہے، تو ایک ملا کے پاس میرے لے رہا، ملا لوگوں کو نکاح طلاق کے مسئلے معلوم ہوتے ہیں، اور یہ میرا مسئلہ جو ہے اس کو تو حل کرنے کے لیے بڑے بڑے ریاضی دان جمع ہوئے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، مولوی کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا ولایت جو جا رہے ہیں اتنا خرچہ کرو گے تو جا کے دیکھ تو لو، شاید وہ حلکاری ہے، کیا ہوگا؟ بہت یقین دلایا کہ فوراً حل کر دیں، اچھی بات۔ ڈاکٹر صاحب آ گئے، اعلیٰ حضرت اثر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے، تو وہ جو لائے تھے نا وہ تو جانتے تھے حضرت کے خادم تھے، حضرت یہ ایک مسئلہ ہے، اس کے لیے یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر آئے، فرمایا ڈاکٹر صاحب مسئلہ بیان کرو، انہوں نے کہا جی آپ وضو کر لو، نماز پڑھ لو، آرام سے بیٹھ کر مسئلہ کریں گے، وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ مسئلہ بیان کرو، فقیر سنیں تو صحیح کیا مسئلہ ہے۔ حضرت صاحب وضو فرما رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب مسئلہ بیان کرتی ہے،
وضو کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو دکھا کر 5 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مولوی بھی علم ریاضی کا اتنا ماہر ہو. ہم بڑے بڑے ماہر بیٹھ کر چکرے مارتے رہے, سر کھپاتے رہے, 5 منٹ میں حل کر دیا. آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے علوم علم جبر سب علم آتا 50 علوم پر مشتمل آپ کی کتابیں آج بھی مارکیٹ میں ہیں. ایک اور بات کروں پھر میں یہ مضمون شروع کرتا ہوں. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ریاست نام پارا کے جو نواب تھے مریض وہ بہت ان کے بیٹے ولی عہد خط نشین ہوئے تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کو لکھا کہ حضرت آپ میرے باپ کی تاریخ وفات لکھیں, کیونکہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑے شاعر بھی تھے اور تاریخ نکالنے کے امام اس فن میں بھی. چنانچہ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ہر کتاب کا نام تاریخی. اس کتاب کے نام سے 2 مفہوم واضح ہوتے. ایک تو یہ کہ یہ کتاب کس فن میں لکھی گئی ہے اور ایک یہ کہ اس میں مضمون کیا ہے. نام سے کتاب کے مضمون کا بھی پتہ چلے اور تاریخ کا بھی. ہر کتاب کا نام تاریخ. تو تاریخ نکالنے کے آپ بہت بڑے ماہر. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کی تاریخ وفات لکھی جاتی ہے نا, تو پہلے چند اشعار میں اس کی تاریخ کی جاتی ہے, پھر آخری شعر میں تاریخ وفات بیان کی جاتی. تو اعلیٰ حضرت ایک نواب کی ایک بادشاہ کی تاریخ لکھتے, تاریخ وفات لکھتے تو لامحالہ اس کی تاریخ کرنی پڑتی. اور اگر آپ کر دیتے تو ایک تو وہ مرید تھا تو شہزادہ کتنا ہدیہ نذرانہ پیش کرتا. مگر جب اس نے لکھا نا کہ حضرت آپ میرے باپ کی تاریخ وفات لکھے تو آپ نے ایک نعت لکھ کر دے اور اس نعت میں اس کے سوال کا جواب بھی لکھ کر بھیج. سنو ساری نعت تو نہیں, 1-2 شعر سناتا. آپ نے جو نعت لکھ کر بھیجی اس نے لکھا, ایک مرتبہ درود ہی پڑھ لیجیے. آپ نے لکھ کے بھیجا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. حضور کا یہ کمال ہے جس میں کسی قسم کے نفس کا گمان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ایک نبی کریم ہی ایسے پھول ہیں جن کے ساتھ کام کرتے. حضور ہی ایک ایسی روشنی ہے, شمع ہے جن کے ساتھ دھواں. یہ کدھر اشارہ ہے کہ جب حضور بے عیب ہیں تو تاریخ کے لائق بھی حضور کی ہے. باقی کوئی بادشاہ اور نواب ہو میں کئی قسم کے نقائص تو میں ان کی تعریف کروں. لکھتے ہیں نبی کریم کی شان, تیرے نام پر کروں جان فدا, نہ بچے کہ جان تو جہاں فدا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ او سونیا محبوبہ تیرے نام پہ کروں جان فدا, نہ بچے کہ جان تو جہاں فدا. تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, تو جہاں قربان کر کے بھی جی نہیں, تو جہاں سے بھی نہیں جی
بھرا کروں کیا کروڑوں جہان دیکھو بہت شاعر ہوتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں کروڑوں جہان ہو تو قربان وہ نہیں تجھ پر میں سینکڑوں جہان قربان اور جب سینکڑوں ہے ہی نہیں تو تو کرے گا کیا تو ذرا احتیاط دیکھو کہتے دو جہان ہے دونوں جہان یا اللہ کے نام پر فدا کرتے مگر دونوں جہان فدا کر کے بھی جی نہیں بھرتا لیکن کریں کیا زیادہ ہے ہی نہیں ہے تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان بڑی پیاری آخر میں آپ اس کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں میں تاریخ وفات کیوں نہیں لکھا ہمارے پاس کی سب ساری باتوں کا جواب ہے اور آپ کا مقام بھی واضح ہے فرماتے ہیں کروں مدح اہل دو رضا اہل دوول کہتے ہیں دولت اہل دولت میں دولت والوں کی نوابوں کی بادشاہوں کی تعریف کروں اس خیال میں کہ مجھے کچھ ملے گا کروں مدح اہل دوول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے غریب کا میں گدا ہوں اپنے غریب کا میں گدا ہوں اپنے میرا دین پارا نام میرا دین پارا ہے پارا کہتے ہیں پانی نان کہتے ہیں روٹی مجھے میرا دین روٹی پانی نہیں پیسوں کی خاطر میں نوابوں اور بادشاہوں کی مدد میرا دین پارا ہے نہ نہیں اور اس کو الٹ کرو تو نان پارا بن جاتا ہے تو جواب یہ لکھا کہ شہزادے احمد رضا نے سوائے حضور کے اور حضور کے اہل بیت اور صحابہ اور اولیاء کے کبھی کسی اور کی مدد نہیں نعرہ تکبیر مخالف بھی مانتی ہے کہ آپ آج کے رسول سے مخالفوں کو بھی یہ تسلیم مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک عبارت لکھی کہ بعد علم غیب اگر نبی کریم کو ہے کل تو ہے نہیں اگر بعد ہے تو اس میں حضور کی کیا تفصیل ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی آتے سمجھو سنو میں آپ کو کسی نے سوال کیا کہ حضور کو علم غیب ہے یا نہیں تو تھانوی صاحب کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ حضور کو کل علم غیب مانتے ہو یا بات کل تو عقلاً و نقلاً باطل ہے رہا بات تو اگر حضور کو بعض علوم غیبیہ حاصل ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تفصیل ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے جسے بالکل بلفظ عبارت پیش کرتے کہتے ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے اور بعض ہی مراد ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور کو جو علم تھا وہ اللہ کے علم کا بات اللہ کے علم کے برابر نہیں تو تھانوی صاحب کہتے ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے کوئی خصوصیت نہیں آگے کہتے ہیں ایسا علم غیب یعنی بعض جیسا کہ حضور کو ہے زید و عمر یعنی ہر ایرا وغیرہ نہ تو کہہ رہا بلکہ ہر سبھی کہتے ہیں نابالغ بچے کو مجنون
مجنون کہتے ہیں پاگلوں کو، اور اس کے ساتھ لفظ لگا ہوا ہے ہر صدی و مجنون، یعنی ہر نابالغ بچے کو اور ہر پاگل کو، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ حیوانات تو آپ جانتے ہی جی، اور بہائم جمع ہے بہیمت، بہیمت کہتے ہیں چار پائے میں کتے بکتے سور خنزیر خدانی صاحب کہتے ہیں اگر بعض علوم میں غیب دیا مراد ہے تو کی کوئی خصوصیت ہے، ایسا بعض علم میں غیب تو کتوں بلوں جانوروں پاگلوں کو بھی۔ تو اعلیٰ حضرت تھے آج کے رسول، نبی کریم کی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کفر کا فتویٰ کہ یہ عبادت کفریہ ہے، اس نے حضور کی توہین۔ اس وقت کے 370 علماء نے اعلیٰ حضرت کی تائید کی، عرب و عجم کے علماء۔ اسی واسطے یہ لوگ دشمن ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا اگر کوئی قصور ہے تو صرف یہ کہ انہوں نے ان کی گستاخیوں اور بے ادبیوں کا کسی کو انہوں نے برا نہیں کہا، پھر ذاتی انعاد نہیں، صرف اس لیے کہ جو انہوں نے بے ادبیاں کی ہیں انہوں نے گرفت کی اور فتوے دیے، بجائے اس کے لیے اپنی اصلاح کر لیتے، ایک دشمنوں میں کہانیاں دے رہا۔ اچھا میرے بزرگوں اور دوستوں، باوجود اس کے کہ اعلیٰ حضرت نے تھانوی پر کفر کا فتویٰ دیا، مگر تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے پیچھے اگر مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے تو میں پڑھوں۔ مریدوں نے کہا حضرت وہ تو آپ کو کافر کہتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو مجھے عاشق مجھے وہ کافر کہتے ہیں تو اس کے رسول کی بنا وہ اتنے بڑے حضور کے عاشق ہیں کہ حضور کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات وہ گوارا یا برداشت خالق بھی مانتے تھے کہ آج کے اور کیوں نہ ہو، میں کہتا ہوں آپ کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، قسم خدا کی آپ کی تصانیف پڑھیں گے نا، ایک ایک لفظ سے اس کے رسول تک۔ یہ جماعت اسلامی کے ایک بڑے مشہور آدمی ہے جو آج کل جج بھی لگے ہوئے، غلام علی کا جج ہے نا سر، اور کے لیے 4 جج نہیں ہے، بڑا غلام علی۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی تو انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے کہ مولانا احمد رضا خان کے متعلق ہم لوگ غلطی ہے، ہم نے لوگوں سے سن کے یہ کہا کہ وہ بدعتی تھے، مشرک تھے، تو یہ صاحب کہتے ہیں میں نے ان کی جب کتابیں پڑھی تو مجھے معلوم ہوا، ان کی کتابیں پڑھ کر مجھے یہ معلوم ہوا کہ جو علم کی گہرائی ان کی تصاویر میں پائی جاتی ہے، جو فقہی جزیات اور انہوں نے مسائل بیان کیے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں ان کے پائے کا بہت کم کوئی حال ہے۔ اور جو لفظ انہوں نے آگے کہا نا یہ میری مراد ہے، کہتے ہیں جہاں تک اس کے رسول کا لفظ ہے وہ تو لفظ سے سمجھا، وہ کھانے بھی مانتے ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے عاشق تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم دیا تھا۔ ایک بات اور عرض کر کے پھر ایک مسلسل مضمون میں نے شروع کرنا ہے۔ آپ حج کرنے کے لیے گئے اور کتنے بڑے عاشق ہیں، فرماتے ہیں بھائی ہم تو فقیر آدمی ہیں، حج تو ہم پر فرض ہی نہیں، ہم تو حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد ہے حضور کی زیارت، تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں حج بھی کرا دے۔ چنانچہ فرمایا بھائی ہم تو مدینے شریف جا رہے تھے، راستے میں مکہ شریف آ گیا، ہم نے حج بھی کر لیا، اصل تو ہمارا مقصود ہے حضور کی زیارت۔ چنانچہ آپ نے یہ اپنے اشعار میں بھی فرماتے ہم نے کعبے کا نام تک نہ لیا، باہی کہا کعبے کا نام باہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت
کی ہے. محنت کے معنی کسی جگہ جانے کے ارادے سے تیار ہو کر گھر سے نکل. یہ نہ سمجھنا کہ آپ کو کہتے سے محبت نہیں پھر سمجھے. فرماتے جب ہم تیار ہو کے نکلے تو جتنے بھی پوچھا ضرورت کہاں جا رہے ہیں تو ہم نے کعبے کا نام لے لیا, مدینہ شریف کا. کعبے کا نام تک نہ لیا وہی کہا, پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. اور چونکہ آپ اپنے وقت کے امام تھے تو آگے دلائل بھی پیش کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ محض خوش اعتقادی کا مظاہرہ ہو رہا ہے یا محض لفظی ہے. نہیں, فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا, ورنہ اصل مراد حاضری اس پاک تر کی ہے. مراد حاضری اس پاک تر کی ہے. دلیل ایسی پیش کرتی ہے جس کا کوئی جواب نہیں. دل کے کانوں سے سنو. فرماتے ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا, ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا, لولاک والے سب تیرے گھر کی ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لولا کلمہ خلقت السماوات والارض, میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا میں آسمانوں اور زمینوں کو ہی پیدا نہ کرتا. حضور نہ ہوتے فرماتے ہیں جب کچھ بھی نہ ہوتا تو زمین بھی نہ ہوتا, آسمان بھی نہ ہوتا, آدم علیہ السلام بھی نہ ہوتا, ابراہیم خلیل اللہ بھی نہ ہو تو کعبے کو کون تعمیر کرتا ہے؟ صفا مروا کے درمیان کون سا ہوتا؟ شیطان کو کنکریاں کون مارتا؟ بیٹے کو قربان کون کرتا؟ حضور نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا. جب کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ہمیں سننا تو فرماتی ہے اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو یہ سب کچھ حضور کی تو فعل ہے تو حج بھی حضور کی, حج بھی حضور کی. میاں جو بھی کام کرو گے پہلے حضور کی طرف سوچ کے کرو گے. زیادہ ایک مولوی اگر نصیحت میں بڑا پسند ہے, کہنے لگا نماز کا اردو فرض ملتی ہے چلو بالغ ہو جائے. نماز فرض ہے, فرض وقت ہوگا جب بالغ ہو جائے گا, مگر سنت جنت یہی کا گھر دے. کہتے ہو کہ نہیں بڑا باٹی رب کہنا پہلے میری ماں کی سنت پھر میں چلو بتاؤ نماز پڑھ دے گی مگر پہلے میرے ماں باپ کی سنت پڑھا سنتا ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حج کے لیے تشریف, یہ نجدی حکومت کے آنے سے پہلے کا واقعہ ہے. شریف مکہ کی حکومت تو یہ 4 لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے, 2-4
انہوں نے دیکھا مخالفت تو بڑی تھی نا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کفر کے فتوے دیے، اور فتوا بھی ایسا دیا تھا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، تو ان کو بڑی دشمنی تھی، تو انہوں نے کہا موقع بڑا اچھا ہے، اکیلے ہیں، کتابیں بھی پاس نہیں ہے، تو ان کے خلاف کچھ کرو تاکہ یہ یہاں سے ذلیل ہو کر۔ دشمن ہمیشہ یہی سوچتا ہے، دشمن نیچا دکھانے کی، دلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ انہوں نے کیا کیا؟ شریف مکہ کو درخواست دی کہ جی ہندوستان ایک مولوی آیا جو مشرک ہے اور وہ شرک پھیلا رہا، تو اس کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دیجیے، ورنہ وہ حرمین شریفین میں شرک پھیلا دے گا۔ شریف مکہ نے کہا کہ وہ کیا شرک کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ نبی کریم کے علم کو اللہ کے علم کے برابر مانتا ہے، صرف ذاتی اور عطائی کا فرق کرتا ہے، حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر مانتا ہے، اور کسی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر ماننا یہ شرک ہے۔ تو شریف مکہ جو گورنر تھے وہ بھی آخر سمجھدار تھے، علم والے تھے، انہوں نے کہا اچھا ہم تحقیقات کرتے ہیں، اگر واقعی اس کا یہ عقیدہ ہوگا تو اس کو نکلنے کا حکم دیا۔ شریف مکہ نے مکہ مکرمہ کے چند بڑے بڑے جیت علماء کو بلایا اور کہا کہ ایک سوال لکھو، گرنے گئے تم، اور اس مولوی سے اس سوال کا جواب طلب کرو تاکہ اصل حقیقت معلوم۔ مکہ شریف کے بڑے جیت عالم جن کی مادری زبان عربی اور اپنے وقت کے مفتی اعظم جیت عالم، انہوں نے عربی میں ایک سوال مرتب اور اعلیٰ حضرت کو بھیجی۔ آپ اس وقت مقام ابراہیم کے پاس گئے اور طبیعت بھی ناساز تھی، تھوڑا تھوڑا غبار ہے۔ جب آپ نے سوال پڑھا تو جو رفیق تھا، ساتھی تھا، اسے فرمایا بازار میں جاؤ، قلم دوات بھی لے آؤ اور کاغذات بھی خرید کر بولے۔ آپ نے اسی حالت میں نہ کتاب ساتھ ہے، طبیعت بھی کچھ نہ ساتھ ہے، عربی میں جواب لکھنا شروع کر دیا۔ امام اہل سنت کا مجدد وقت کا قلم چل رہا، خدا کی قسم ہم نے کتابیں پڑھی ہیں نا، جس مسئلے پر قلم چلا ہے نا پنجاب آئے بلائے کے انبار ہے نا، تو وہ بھی اللہ کا فضل، فخر و غرور کے پیشے نظر نہیں، تحقیق نعمت